منگنی کے بعد سے لے کر نکاح سے پہلے تک سارے معاملات میں وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، باہوں میں باہیں ڈالے، کیا بزرگ ہیں، کیا مائیں ہیں، کیا بہنیں ہیں، کسی کی سفید داڑھی ہے، گھر میں بوڑھا باپ موجود ہے، ماں بیٹھی ہے، لیکن شرم و حیا کے وہ پردے چاک کیے جاتے ہیں کہ الحفیظ الامان، کہ ابھی منگنی ہوئی ہے اور نکاح نہیں ہوا ہے، صرف منگنی جو کچے دھاگے کی مثل ہے، تو اس صورت میں آ کر وہ داماد گھر میں آ رہا ہے اور اپنی بیٹی ساتھ بیٹھی ہے، باپ بھی گپے مار رہا ہے، ماں بھی گپے مار رہی ہے، اور سالیاں بھی بات کر رہی ہیں، یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ ہم نے ایسے کئی معاملات دیکھے ہیں، ابھی صرف منگنی ہوتی ہے، منگنی کے بعد داماد کا گھر میں آنا جانا یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ ہاں، آپ منگنی کی جگہ نکاح کر دیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور یوں گھر میں آنا جانا بات چیت کرنا سب کے لیے شرعی طور پہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف منگنی کی وجہ سے، ابھی منگنی ہوتی ہے، نکاح تو بڑی دور رہ جاتا ہے، تو منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے پہ فون پہ بات، لمبی لمبی باتیں، اور پھر ملاقاتیں کرنا، آؤٹنگ پہ چلے جانا، گھر میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، کھانے کھانا، اور صرف یہ وہ لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں کے والدین بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، پھر مجھ سے آ کے پوچھ لیجئے گا حضرت صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں اس منبر کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہ سچی اور کڑوی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، منگنی کے بعد ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، ہماری بیٹی کدھر جا رہی ہے، جبکہ بعد میں منگنی کے بعد اور نکاح سے قبل ایسے ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہی باتیں ہوتی ہیں، یہی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، ابھی محرم نہیں بنے، ابھی ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، اور آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، گناہ گار ماں باپ ہوں گے، وہ دونوں تو ہوئے ہی، لڑکا لڑکی تو گناہ گار ہوئے، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، ماں باپ اس میں برابر کے شریک دار بنتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان بچوں کا نکاح کر دیتے، تو اس لیے اگر منگنی ہو تو منگنی صرف اشارہ نکاح ہے، کچے دھاگے کی مثل ہے، کہ کب چاہے ٹوٹ جائے، کب چاہے یہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اگر منگنی کرنا چاہتے ہیں، منگنی کرنے کے بعد سب سے پہلے تو منگنی کی جو رسومات ہیں اس کے اندر اپنے وہ چیزیں نکالیے جو غیر شرعی حرکات و سکنات ہیں۔ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے اور لڑکی لڑکے کو پہناتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل بیٹھتے ہیں اور تصاویر بنائی جاتی ہیں، اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ بڑے وہ نا براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے کھلے دماغ کے مالک ہیں، نہیں کوئی گل نہیں حضرت صاحب، بچیاں نے بچیاں دے کم ہوندے نے، خوشی دا موقع ہوندا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر وہی آپ کا بیٹا وہ غلط کام کا ارتکاب کر لے، وہ نکاح سے قبل ہی جو آپ کے گھر میں آپ کی آنے والی بہو ہے اس کے ساتھ وہ زنا کا ارتکاب کر لے، اب بھی کہ یہی بات کہیں گے آپ، بچیاں دے کام ہوندے نے، خوشیاں دا موقع ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی منگنی کرنے کا موقع آئے، منگنی کے جو رسومات یہ محض ایک اشارہ نکاح ہے، ایک نکاح کا پیغام دینا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں وہ تلی تراوا کہتے ہیں کہ جائیں اور بیٹی کے جا کے ہاتھ پہ کچھ 5-10 ہزار رکھیں، مٹھائی دیں، بات ہو گئی، بس ٹھیک ہے، ایک مرتبہ لڑکے کو دکھا دیں اور لڑکی کو دکھا دیں کہ یہ تمہارا خامن بننے والا ہے، بس اس کے بعد جا کے نکاح کریں، نکاح کرنے کے بعد آپ رخصتی کریں اور بیٹی اپنے گھروں کو جائے، اور آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو کو لے آئیں، بات ختم۔ لیکن جب منگنی کے بعد نکاح سے قبل ایک طویل عرصہ آ جاتا ہے، اس دوران کئی نشیب و فراز آتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتے ہیں۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ لڑکا لڑکی کا آپس میں تعلق، وہ لڑکی کہتی ہے تیری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا، لڑکا کہتا ہے تیری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا، بھائی ابھی تو شرعی اعتبار سے وہ ساس اور سسر بنے ہی نہیں، ساس اور سسر تو شرعی اعتبار سے بنے ہی نہیں ہیں، تو پھر شادی سے قبل ہی وہ سارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ یہی کہتی ہے کہ جب عقد نکاح کرنا ہے
تو عقد نکاح اشارہ پیغام تو دے دو، لیکن پیغام نکاح دو، پیغام نکاح کرنے کے ساتھ نکاح کرو، اور بڑے احسن انداز سے اس بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے آؤ جو تمہاری بہو ہے اور تمہارے بیٹے کی بیوی ہے۔ تو یہ بات تو وہ تھی کہ لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ عورت کا مرد کو دیکھنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مردوں سے نہ کرو۔ لفظ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مردوں سے نہ کرو، اس لیے کہ عورتوں کو مردوں سے وہی کچھ اچھا لگتا ہے جو مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے۔ معنی مفہوم یہ ہے جیسے ایک مرد چاہتا ہے کہ مجھے ایک خوبصورت بیوی ملے، تو یوں ہی ایک عورت کی بھی ذاتی طور پہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو ہم سفر بننے والا ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدس لہجے میں اور پیار بھرے لہجے میں امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مردوں سے نہ کرو۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ کا جو بننے والا داماد ہے اس کی تصویر اپنی بیٹی کو دکھانا اور بیٹی سے اس بارے میں رضامندی لینا، یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ بیٹی سے پوچھنا چاہیے، بیٹا میں تیرا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اس بارے میں اجازت دیتی ہے؟ بیٹی سے پوچھا جائے گا، بیٹی کی رضا شامل ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں، باپ اپنی انا کی خاطر، ماں اپنی انا کی خاطر، بھائی کسی بات پہ آ کے رک جاتا ہے، وہ اپنی انا کا جھگڑا بنا لیتا ہے، تو اس صورت میں آ کر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا مقدر ضائع کر دیتے ہیں، ان کے نصیب کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جس طرح کے مردوں کی خواہشات ہوتی ہیں ایسے ہی عورتوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کا یا آپ اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک نظر سے اس آپ کے گھر میں بننے والا آپ کے داماد اور آپ کے بہنوئی اس کو دیکھ لینا اور اپنی بہن اور بیٹی کو دکھا لینا، یہ شرعی طور پہ کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن ایک نگاہ کے ساتھ، ایک جھلک کے ساتھ۔ بار بار دیکھنا، باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا نکاح سے قبل، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ حرام ہیں۔